اللہ وبرکاتہ ریاست قطر کی آواز اردو ریڈیو سے پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشریہ مہوش خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے ایرانی صدر کے ساتھ ٹیلی فون پر فلسطینی سرزمین کی صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ کی جنگ بند کرانے کے لیے ثالثی کی قطری کوششوں کی برقراری پر زور دیا ہے۔ نتن یاہو نے غزہ کی جنگ کے دوسرے مرحلے کے آغاز کا اعلان کر دیا ہے۔ مزاحمت نے مزید راکٹ داغے ہیں اور مغربی کنارے میں شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی ہے۔ اس رابطے میں فلسطین سرزمین کی تازہ ترین صورتحال، دو طرفہ تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی حالات و واقعات پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ال ثانی نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریش کے ساتھ مقبوضہ فلسطینی سرزمین اور اسرائیل کے موجودہ حالات اور شدت میں کمی لانے کے وسائل کا جائزہ لیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے قطر کے اس مستقل موقف کو دہرایا ہے کہ وہ سول باشندوں کو نشانہ بنانے کی ہر شکل و صورت کی مذمت کرتا ہے۔ بے گناہ سول باشندوں، خاص طور پہ عورتوں اور بچوں کو نشانہ بنانا اور اجتماعی سزائیں دینے کی پالیسی اپنانا کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے زور دے کے کہا کہ قطر غزہ کی پٹی پر اندھا دھند کی جانے والی بمباری اور وہاں کے محصور عوام کو زبردستی کسی دوسرے علاقے میں منتقل کرنے کی کوششوں کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ انہوں نے غزہ کی پٹی پہ بڑی چڑھائی کے وہاں کے سول باشندوں اور یرغمالیوں پہ پڑنے والے اثرات پہ متنبہ کیا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ بمباری میں پھنسے ہوئے فلسطینی بھائیوں کے لیے بچاؤ اور انسانی امدادی قافلوں کے مسلسل داخلے کی سخت ضرورت غزہ پہ جارحیت رکوانے کی غرض سے بین الاقوامی اور علاقائی کوششوں میں ہم آہنگی اور منصفانہ اور جامع امن کی بحالی کے لیے سنجیدگی سے کام کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے مطالبہ کیا ہے کہ عالمی برادری اقوام متحدہ کی اس قرارداد پر عمل درآمد کے لیے فوری طور پر حرکت میں آئے کہ غزہ کی پٹی میں انسانی بنیادوں پر فائر بندی کر دی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قطر حالات کی شدت میں کمی لانے کے لیے بین الاقوامی کوششوں کو یکجا کرنے کی غرض سے اقوام متحدہ کوششوں اور اس کے سیکریٹری جنرل کے فعال کردار کی بہت قدر کرتا ہے اور عہد کیا کہ اقوام متحدہ کی کوارڈینیشن کے ساتھ ثالثی کی قطری کوششیں برقرار رکھی جائیں گی۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ال ثانی نے رومانیہ کی وزیر خارجہ محترمہ لومینیٹسا اوڈوپس کو مملکت ہالینڈ کی وزیر خارجہ محترمہ ہانکی پروونس اور یو کے وزیر خارجہ جناب جیمز کیلیفرڈی کی جانب سے ٹیلی فون کالز وصول کی ہیں۔ ان رابطوں میں مقبوضہ فلسطینی سرزمین کی موجودہ صورتحال اور شدت میں کمی لانے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے ان رابطوں میں قطر کے اس مستقل موقف کو دہرایا کہ وہ سول باشندوں کو نشانہ بنانے کی ہر شکل و صورت کی مذمت کرتا ہے۔ بے گناہ سول باشندوں، خاص طور پہ عورتوں اور بچوں کو نشانہ بنانا اور اجتماعی سزائیں دینے کی پالیسی اپنانا کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے زور دے کے کہا کہ قطر غزہ کی پٹی پر اندھا دھند کی جانے والی بمباری اور وہاں کے محصور عوام کو زبردستی کسی دوسرے علاقے میں منتقل کرانے کی کوششوں کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ انہوں نے غزہ کی پٹی پر بڑی چڑھائی کے وہاں کے سول باشندوں اور یرغمالیوں پر پڑنے والے اثرات پہ متنبہ کیا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ بمباری میں پھنسے ہوئے فلسطینی بھائیوں کے لیے بچاؤ اور انسانی امدادی قافلوں کے مسلسل داخلے کی سخت ضرورت غزہ پہ جارحیت رکوانے کی غرض سے بین الاقوامی علاقائی کوششوں میں ہم آہنگی اور منصفانہ اور جامع امن کی بحالی کے لیے سنجیدگی سے کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور مطالبہ کیا کہ عالمی برادری اقوام متحدہ کی اس قرارداد پر عمل درآمد کرانے کے لیے فوری طور پہ حرکت میں آئے کہ غزہ کی پٹی میں انسانی بنیادوں پر فائر بندی کر دی جائے۔
वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम की सरपरस्ती में जामे डेटा सिस्टम और मौसर फैसलों के लिए आज डेटा सिस्टम का पहला दोहा फोरम शुरू हो रहा है। मनसूबाबंदी और शुमारियात की अथॉरिटी कौमी, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी शराकत और पार्टनरशिप के साथ इस फोरम का इनेकाद कर रही है। मुख्तलिफ वज़ारतों, सरकारी इदारों, यूनिवर्सिटियों, तहकीकाती मराकज़, अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीमों और अरबी इस्लामी तंजीमों के नुमाइंदे इस फोरम में शिरकत कर रहे हैं। रियासत कतर ने गजा की पट्टी में इसराइली बुरी मुदाखलत पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया है और इसे एक खतरनाक इक़दाम करार देते हुए कहा है कि इससे पट्टी में अमन व अमान के और इंसानी तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। खासतौर पर सिविल बाशिंदों और यरगमालियों की सलामती खतरे की शिकार हो जाएगी। कतर ने मुतनब्बा किया है कि इससे इलाके के अमन व इस्तेहकाम और सालसी और हालात को साजगार बनाने की कोशिशों पर मुरतब होने वाले सानियाती रद्द-ए-अमल सामने आएंगे। वज़ारत ख़ारजा ने अपने एक बयान में कहा कि ये बड़ी मुदाखलत गजा की पट्टी की जंग बंदी कराने और इमदाद दाखिल करने और सिविल बाशिंदों की हिफाजत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की मंजूर करदा करारदाद की संगीन खिलाफ वर्जी है। इस याको सबाक में उसने मुतालबा किया कि आलमी बरादरी इस करारदाद की डिमांड पर फौरन हरकत में आए और गजा में इंसानी जंगबंदी कराए। उसने मुतनब्बे करते हुए कहा कि गजा की पट्टी में इसराइल की सानहे पर मुश्तमिल मुदाखलत इज्तिमाई सजाएं देने की पॉलिसी का एक हिस्सा ब्रदर फलस्तीनी अवाम की जबरी नकल मकानी की कोशिश है कि सिविल बाशिंदे अपने इलाके छोड़कर पड़ोसी मुल्कों में पनाह लेने पर मजबूर हो जाएं। इस तरह ये इसराइल की जानिब से बैनुल-अक़वामी कानून और बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी है। वज़ारत ख़ारजा ने पुरजोर अंदाज में कहा कि कतर इस वक्त जारी सफारती कोशिशों में भरपूर तरीके से हिस्सा लेता रहेगा ताकि एक ऐसा रास्ता तलाश किया जा सके जिससे फ़लस्तीनियों की खून रेज़ी बंद हो और मारूफ रेफरेंसेस के मुताबिक एक पायदार सियासी हल की ज़मानत मिल सके। लबनानी फौज की मदद के लिए कतर डेवलपमेंट फंड की जानिब से ईंधन की दूसरी खेप ब्रदर मुल्क लुबनान में बैरूत की बंदरगाह पर पहुंच गई है। इस खेप में पेट्रोल और डीजल दोनों शामिल हैं और ये समझौते का एक हिस्सा है जिसमें लिखा हुआ है कि 6 माह तक लुबनानी फौज की मदद की जाएगी और इसकी मालियत $30 मिलियन होगी। फिर ये इमदाद कतर की इस मुस्तकिल पाबंद रहने के फ्रेम में भी आती है कि वो लुबनानी इदारों की मदद करता रहेगा और ब्रदर लुबनानी अवाम के साथ मिलकर खड़ा होगा। कतरी हिलाल अहमद ने कतर डेवलपमेंट फंड की मदद और फ़लस्तीनी हिलाल अहमद की कोऑर्डिनेशन के साथ गजा की पट्टी के अंदर बेघर कर दी जाने वाली फ़लस्तीनी फैमिलियों में ग़िज़ाई अशिया, दवाएं, सफाई करने के सामान और मवाद तकसीम करना शुरू कर दिया है। इनमें वो फैमिलियां भी शामिल हैं जो बेघर होकर पट्टी के जुनूबी हिस्से में वाक़ई खान यूनिस गवर्नरी के अल अमल अस्पताल में पहुंच गई हैं। कतरी हिलाल अहमद ने बताया है कि गजा की पट्टी में मौजूद इसकी रिलीफ टीम वहां पनाह देने वाले 1000 पैकेट तकसीम करेगी जो कतर डेवलपमेंट फंड की मदद से अहले खाना के लिए फौरी इमदाद के मंसूबे का एक हिस्सा हैं। उसने बताया कि उसने अस्पतालों के लिए मुख्तलिफ अक़साम के तिब्बी सामान और अशिया की 38 शिपमेंट्स फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के हवाले कर दी हैं और ये अशिया गजा की पट्टी में दाखिल कर दी गई इमदाद का हिस्सा हैं। मकबूजा सरजमीन के हालात और वाक़यात में गजा की पट्टी के मुतफर्रिक इलाकों में आज 23वें रोज़ भी काबिज़ इसराइल के जंगी हवाई जहाज और तोपें ज़बरदस्त गोलाबारी कर रही हैं। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उसने वॉर काउंसिल के साथ इस तजवीज़ पर बातचीत की है कि फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले में हमास की ज़ेर हिरासत लोगों को रिहा करा लिया जाए। इसराइली फोर्सेस ने बरी यानी ज़मीनी कार्रवाइयाँ शुरू करते हुए गजा के खिलाफ जंग के दूसरे मरहले के आगाज़ का ऐलान कर दिया है। इसके जवाब में अल-कसाम ब्रिगेडियर ने ऐलान किया है कि इसने बरी कार्रवाइयाँ नाकाम बना दी हैं और इसके साथ ही उसकी जानिब से इसराइली शहरों और कस्बों और ख़ास तौर पर तल अबीब और इस्कलान शहरों पर रॉकेट गिराने का सिलसिला जारी है। देर-ए-असना फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अरब कायदीन से अपील की है कि वो फ़लस्तीनी अवाम पर की जाने वाली इसराइली जहरियत रुकवाने के लिए हंगामी अरब सरबरा कॉन्फ्रेंस बुलाएं। इसराइल इस पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में रिहायशी इलाकों और सिविल तंसीबात पर रॉकेट के हमलों और बमबारी की आग बरसाते हुए उन्हें तबाह कर रहा है और एक रात में 100 से ज्यादा इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई हैं।
غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی قتل عام کی کارروائیوں میں شہیدوں کی تعداد 7,800 سے زیادہ ہو چکی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 21,000 سے زیادہ ہے اور 1,600 سے زائد باشندے لاپتہ ہیں، جس نے اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بننے والوں کی تعداد کے بارے میں امریکی شکوک و شبہات ظاہر کیے جانے کے جواب میں تمام شہیدوں کے ناموں کی فہرستیں جاری کر دی ہیں۔ ادھر مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں جھڑپوں اور گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ قابض فورسز نے شہر نابلس کے عسکر کیمپ اور المساکن کالونی پر چڑھائی کے علاوہ جنین کے مختلف محلوں اور قصبوں، شہر طول کرم اور رام اللہ کے شمال میں واقع بیت ریما گاؤں پر چڑھائیاں کر کے وہاں آزاد کر دیے گئے قیدیوں کے گھروں پر چھاپے مارے ہیں، دھماکے کیے ہیں اور شدید جھڑپوں میں قابض فوجیوں نے بارودی گولیوں کا بے دریغ استعمال کیا ہے، جس میں کم از کم ایک شہری شہید اور کئی دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ متعدد عربی اور عالمی شہروں، خاص طور پہ لندن، استنبول اور پیرس میں اس جنگ کے خلاف اور فلسطین کی حمایت میں مظاہرے جاری ہیں اور ان میں غزہ کے خلاف اس اسرائیلی جنگ کی مذمت کی جا رہی ہے۔ خلیج کی کونسل برائے تعاون نے غزہ کی پٹی میں اسرائیلی شدت میں اضافے کی مذمت کی ہے اور قابض فوجوں کی جانب سے مزید بڑی کارروائیوں کے خطرات اور اس کی سیکورٹی پر فلسطینی سول باشندوں پر مرتب ہونے والے انسانی اثرات میں متنبہ کیا ہے۔ رابطہ عالم اسلامی نے بھی غزہ کی پٹی میں اسرائیلی شدت میں اضافے پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ پٹی میں بڑی کارروائیوں کی سخت مذمت کرتی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے استنبول میں فلسطینیوں کے ساتھ کے ایک بہت بڑے اجتماع سے خطاب کیا ہے اور اس میں غزہ کے خلاف اس جنگ کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ حماس تحریک ہرگز دہشت گرد تحریک نہیں، جس طرح کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں۔ انہوں نے مغرب پر الزام عائد کیا ہے کہ غزہ کے بچوں کے قاتلوں کی ہر طرح سے مدد کر رہا ہے۔ اور اب کھیلوں کی خبریں۔ قطری فٹ بال ایکسپو اسٹارز لیگ کے 7ویں راؤنڈ کے مقابلے میں کل الغرافہ کلب نے الریان کو 3 کے مقابلے 4 گول سے شکست دے دی۔ کل رات 9:30 بجے ختم ہونے والے 2 مقابلوں میں اسد کلب نے معزر کو 0 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی اور ادوہیل کلب نے الشمال کو 2-1 سے ہرا دیا۔ ایکسپو اسٹارز لیگ کے آج شام 5:30 بجے العرابی اور الاہلی کی ٹیموں کے درمیان الثمامہ اسٹیڈیم میں مقابلہ ہوگا اور رات 7:30 بجے ایک ساتھ دو میچ شروع ہوں گے۔ ایک میچ الوکرہ اور انسلال کے کلبوں کے درمیان ہوگا، دوسرا میچ قطر اور المرخیہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ العربی کے کوچ یونس علی نے کہا ہے کہ ان کی ٹیم میچ کے لیے پوری طرح تیار ہے، جبکہ الاہلی کلب کے پرتگالی کوچ پیڈرو میگوئل نے اپنی ٹیم کی فتح کے یقین کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح الوکرہ کے کوچ مارکیز لوپز نے اپنی ٹیم کی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ قطری ہینڈ بال ٹیم 33ویں سمر اولمپک گیمز پیرس 2024 کے لیے ایشیائی مردوں کے ہینڈ بال کوالیفائر میں 4تھے نمبر پہ رہی۔ تیسری اور چوتھی پوزیشنوں کے لیے کل قطر اور جنوبی کوریا کی ٹیموں کے درمیان میچ کھیلا گیا، جس میں قطری ٹیم 38-32 کے اسکور سے ہار گئی۔ قطری قومی ٹینس ٹیم نے 5ویں گروپ کوالیفائر میں منگول ٹیموں کو 3 لاجواب مقابلوں میں شکست دینے کے بعد ڈیوس کپ چیمپئن شپ کے 4تھے ایشین گروپ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ کوالیفائی کے مقابلے 6 روز تک جاری رہے اور ان میں 13 ایشیائی ٹیموں نے حصہ لیا۔ قطر فٹ بال ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام کھیلوں کے سیزن 2023-2024 کے لیے خواتین کے اوپن والی بال چیمپئن شپ کے پہلے ایڈیشن کے دوسرے راؤنڈ کے مقابلے کل شام اپنے اختتام کو پہنچ گئے۔ کمرشل بینک قطر ماسٹرز گولف چیمپئن شپ کے 26ویں ایڈیشن کے تیسرے دن کل ہسپانوی جارج کیمپیور نے لیڈ کر رہا تھا۔ دوحہ گولف کلب کے کورسز میں منعقد کیے جانے والے اس ایڈیشن کے مقابلے آج اتوار کے روز عالمی معیار کے ایک ایلیٹ گروپ کے شرکت کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچیں گے۔ ورلڈ کپ کے 28ویں میچ میں نیدرلینڈ نے بنگلہ دیش کو بآسانی 87 رنز سے شکست دے کے ایونٹ میں ایک اور اپسیٹ کر دیا۔ نیدرلینڈ کے 230 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بنگلہ دیشی ٹیم 142 رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ کولکتہ کے ایڈن گارڈن میں کھیلے گئے اس میچ میں نیدرلینڈز نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ آج کا نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔
साहिब समूह अमीर ने ईरानी सदर के साथ टेलीफोन पर फलस्तीनी सरजमीन की सूरत हाल का जायजा लिया है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने रकमालियों की रिहाई और ग़ज़ा की जंग बंद कराने के लिए सालसी की कतरी कोशिशों की बरकरारी पर जोर दिया है। नेतन्याहू ने ग़ज़ा की जंग के दूसरे मरहले का आगाज़ का ऐलान कर दिया। मुज़ाहमत ने मज़ीद रॉकेट दागे हैं और मगरबी किनारे में शदीद झड़पें हुई हैं। रेडियो कतर से आज का पहला नशरिया अपने ख़िताम को पहुंचा। न्यूज़ एडिटर सैफुर रहमान, ऑपरेटर मोहम्मद हसन सुदानी और स्टूडियो से इंतखाब आलम और महाविश खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ बरकातो। रियासत कतर की आवाज़ उर्दू रेडियो से पेश खिदमत है आज का पहला नशरिया। महाविश खान की ज़बानी और पहले अहम खबरों का खुलासा। साहिब समूह अमीर ने ईरानी सदर के साथ टेलीफोन पर फलस्तीनी सरजमीन की सूरत हाल का जायजा लिया है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने यरग़मालियों की रिहाई और ग़ज़ा की जंग बंद कराने के लिए सालसी की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ FM 107 कतर नेशनल रेडियो पर, और मैं इस वीडियो को रिकॉर्डिंग करके एडिटिंग करके आपको नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल पर अपडेट किया हूं और फेसबुक शेख नूर पेज पर अपडेट किया हूं। ये न्यूज़ चैनल ये न्यूज़ अपडेट गवर्नमेंट की तरफ से आती है, कोई फेक नहीं रहता, कोई मिलावट नहीं रहता। इसीलिए मैं इसको अच्छी तरह से एडिटिंग करके मैं इस यूट्यूब में अपलोड करता हूँ। आपको इसी तरह से वीडियो देखना है, असली न्यूज़ आपको मिलते रहे, इसीलिए मेरे चैनल नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करके रख लीजिए, ताकि अपडेट जैसे ही हुआ न्यूज़ हर दिन वो आपको मिलता रहे।